میں نے آپ کے سامنے ایک تو قرآن پاک کی بہت بڑی سورت تلاوت کی. دیکھنے میں چھوٹی سورت ہے لیکن حقیقت میں وہ سب سے بڑی سورت ہے، سورت اخلاص. حدیث پاک میں آتا ہے جو مسلمان مرد عورت ایک مرتبہ یہ سورت اخلاص پڑھ لیتا ہے، تیسرا حصہ قرآن پاک کا ثواب اس کو مل جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورت اخلاص کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، اللہ رب العزت اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں گے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات وحدہ بولو لا شریک لہ ہے. حضرت والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ ایک رب کو مانو، ایک رب کی عبادت کرو، اعبدوا ربکم، تو انہوں نے کہا صف لنا ربک، آپ اپنے رب کی صفت تو بیان کریں. تو اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی اور فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت اخلاص آپ ان کو پڑھ کر سنا دو، اس میں خالص میری صفات ہیں. تو هو اللہ احد، فرمایا وہی اللہ جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو وہ اکیلا ہے. فرماتے تھے واحد نہیں کہا، احد کہا. علماء جانتے ہیں واحد کے ساتھ اثنین ثلاثہ اربع، ایک کے ساتھ دو تین چار پانچ، لیکن فرمایا احد کے ساتھ کوئی چیز نہیں. هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے. هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن. ساری کائنات کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور سب کو رزق دینے والا بھی وہی ہے اور اولاد دینے والا بھی وہی ہے. عزت اور ذلت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور اس کی قدرت ایسی ہے کہ آنکھ کے جھپکنے کے انداز پوری دنیا کو ختم کر سکتا ہے. اس کی قدرت کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے. جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے کن کہتا ہے فیکون، پس وہ چیز ہو جاتی. اس لیے فرمایا هو اللہ احد، اللہ کے سوا کوئی ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ وہ کسی کو اولاد دے دے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. ان الشرک لظلم عظیم. تو قل هو اللہ، تو اس لیے فرمایا پوری امت کی نجات اگر وہ چاہتے ہیں شرک سے ہٹ کر خالص ایک اللہ کو مانے وحدہ لا شریک لہ اور اسی کی عبادت کریں. حضرت والد صاحب فرماتے تھے ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق. لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ. مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی. سب سے بڑا کون ہے؟ تو حضرت حدیث پاک کی روایت کرتے تھے کہ 40 سال تک سناٹا رہے گا، پھر
بادشاہت ہے جو بڑا زبردست ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ پوری دنیا اللہ کے سامنے ایسی ہوگی اس وقت جیسے گیند ہوتی ہے، گیند، اور بچہ اس کو کھیلتا ہے، اس سے کھیلتا ہے۔ ساری دنیا اللہ کے سامنے گیند کی طرح ہوگی۔ تو هو اللہ احد، یہ عقیدہ کا پہلا جز لا الہ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس امت کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی اور بڑی شفقت اس امت پر کی، بڑا رحم کیا، کرم کیا۔ فرمایا اگر 100 سال شرک کیا، بت پرستی کی، بدعت اختیار کی، رسم و رواج میں لگے رہے، اللہ کو چھوڑ دیا، لیکن مرنے سے پہلے اللہ نے توفیق دی اور تم نے سچے دل سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سارے تیرے گناہ معاف کر دوں گا اور تیرے دفتروں میں نیکیاں بھر دوں گا اور تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دوں گا۔ یہ اسلام کی اصلی اور بنیادی چیز ہے، عقیدہ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے فرمایا من کان آخر کلامہ اللہ دخل الجنہ۔ وہ حدیث مشہور ہے، علماء بیٹھے ہیں، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ کہہ بیٹھے یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ قَالَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، 3 مرتبہ کہنے کے بعد بھی فرمایا وَإِن رَغِفَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دل سے یقین سے اقرار کرتا ہے، زبان سے اسی پر خاتمہ ہوتا ہے، تو علماء لکھتے ہیں کہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ بہت سے لوگ تو بغیر حساب جنت میں جائیں گے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، دعا کرو اللہ ہمیں ان سے بنائے۔ تو پہلا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر میں گاڑی پر، گاڑی سمجھتے ہیں نا جی، گاڑی پر ایک پاؤں میرا گاڑی کے اوپر ہو ٹرین پر، اور ایک پاؤں ٹرین کے نیچے ہو، اور وہ گارڈ جھنڈی دے دے گاڑی کو چلنے کی، گاڑی چلنے سے پہلے پورا قرآن کا خلاصہ بتا دوں گا۔ اور وہ فرماتے تھے پورے قرآن پاک کا خلاصہ یہ ہے اللہ کو عبادت سے راضی کرو۔ بولو اللہ کو کس سے راضی کرو؟ ساری عبادات اس میں آ گئی، جسمانی، مرکب، آنکھوں کی عبادت، ہاتھوں کی عبادت، ہاں جی، زبان کی عبادت، پاؤں کی عبادت، ساری عبادتیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت اور اطاعت سے راضی کرو، دوسری چیز۔ اور تیسری چیز مخلوق خدا کو، اللہ کی مخلوق کو خدمت سے راضی کرو۔ فرمایا گاڑی چلنے سے پہلے یہ میں قرآن پاک کا خلاصہ بتا دوں گا۔ کتنی چیزیں ہیں خلاصہ بھائی؟ 3 چیزیں۔ اللہ کو کس سے راضی کرو؟ عبادت سے۔ اللہ کے سوا کوئی اور معبود اور مسجود اور مطلوب نہیں ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت سے اور اطاعت سے راضی کرو۔ اور فرمایا محبت سیکھنی ہو تو پھر صحابہ کی محبت کو دیکھو۔